اللہ کی یہ دنیا اندھیر نگری نہیں ہے، یہاں بھی محدود پیمانے پر جزا اور سزا عمل جاری ہے۔ تمہارے اعمال کے نتائج بھی ہوں گے، جزا بھی پاؤ گے، تم سزا بھی پاؤ گے۔ کسی کو اذیت بھرے دن رات سے گزار کر آپ کو لگتا ہے کہ وہ انسان ساری زندگی یوں ہی ہنستا مسکراتا رہے گا، بس وقت کے الٹے چکر کا کھیل ہوتا ہے۔ اس کی باری بھی زیادہ دور نہیں ہوتی، کیونکہ زندگی میں کبھی نہ کبھی اپنا کیا بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ چپ سے بڑی کوئی بدوا نہیں۔ جب انسان بولتا ہے قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور بے شک اس کا انتقام بہت سخت ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ مکافات عمل انصاف خدا ہے۔ مکافات عمل ہونا تو اٹل ہے، دیر سویر تو ہو سکتی ہے مگر ٹل نہیں سکتا۔ اللہ کو اپنا ہر ایک بندہ ایک سا محبوب ہوتا ہے، ویسے ہی جیسے ماں کو اپنی ہر ایک اولاد ایک سی الفت ہوتی ہے۔ اور جب انسان گناہ کی حالت میں اللہ سے ملنے جاتا ہے تو اللہ کا عرش جھوم اٹھتا ہے۔ وہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہنا، آج میرا بندہ مجھ سے صلح کرنے آ رہا ہے، مجھے منانے آ رہا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب دل سے ہر خواہش ختم ہو جاتی ہے اور دل چاہتا ہے بس وہی ہو جو خدا چاہتا ہے۔ مایوس مت ہو، دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر گماں کو یقین میں بدل دیتی ہے، اور اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیریں پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو، کیا وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق دیتا؟ اللہ کو ماننا تو آسان ہے، لیکن اللہ کی ماننا مشکل کام ہے۔ اسی لیے اللہ کبھی کبھار ہمیں زندگی کے اس موڑ پر لا کر کھڑا کرتا ہے جہاں ہمارے پاس کوئی بھی آپشن نہیں بچتا، پھر ہمیں اللہ کی ماننی پڑتی ہے۔ اور یہی ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ جس چیز کا ہم اللہ سے دعویٰ کرتے ہیں، کیا واقعی ہم اس پر پورا بھی اتر سکتے ہیں؟ اپنی رضا کے لیے تو سبھی یقین رکھتے ہیں اللہ پر، لیکن اللہ کی رضا کے لیے صبر صرف ایمان والے رکھتے ہیں، پختہ ایمان والے۔ اور یاد رکھیں جو اللہ کی بات نہیں ٹالتے، اللہ بھی پھر ان کی بات نہیں ٹالتا۔ آزمائشیں ہی تو ہمارا ایمان زندہ رکھتی ہیں، اور ہمارا ایمان ہمیں زندہ رکھتا ہے، ورنہ ہم تو کب کے ختم ہو چکے ہوتے۔ ہر محرومی آپ کا امتحان ہے، اور امتحان میں پاس وہی ہوتا ہے جو استاد کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی راضی کر لیں اپنے نگران کو، اپنے اللہ کو۔ اللہ کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بناتا، کوئی بھی چیز بے مقصد تمہاری زندگی میں نہیں لاتا۔ تو ہر شخص کا آنا اور زندگی سے چلے جانا خاص مقصد سے ہے۔ کچھ لوگوں کے ذریعے وہ ہمیں شکر کے آداب سکھاتا ہے، جن کو دیکھ کر دل سکون سے بھر جاتا ہے اور زندگی محسوس ہونے لگتی ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر انسان اس کے ہونے کا شکر کرتا ہے، اور ایسے ہی اللہ ہمیں کچھ ایسے لوگوں سے بھی ملواتا ہے جن سے ہمیں تکلیف کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور ایسے لوگوں کے ذریعے ہمیں صبر کرنا اور ضبط کرنا سکھاتا ہے۔ زندگی میں کچھ بھی مستقل نہیں رہتا۔ آج جس لمحے میں ہم سانس لے رہے ہیں، ماضی میں ہم اسی لمحے میں کسی اور حال میں تھے، بالکل ایسے ہی مستقبل کہیں اور ہوگا۔ تم جیسے بھی ہو، جہاں بھی ہو، پرفیکٹ ہو، اور جانتے ہو تبھی قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی، اس نے بے حد و حساب چیزیں تخلیق کی، اور ہر شے اور ہر شخص کو الگ حسن سے نوازا۔ تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھ دی اور سننے کے لیے کان، تمہیں دنیا کے ہر رنگ سے ملوایا، صبر کرنا سکھایا، ضبط کرنا سکھایا، تو پھر تم کیسے اس کے انتخاب یا اس کی نقش کردہ چیز کو برا کہہ سکتے ہو؟ اس کو اپنا ہر بندہ، اپنی ہر چیز پیاری ہے۔ آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا اجر اتنا ہی دگنا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندے کو اسی چیز کے ذریعے آزماتا ہے جو اس کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے بندے کو اتنا ہی آزماتا ہے جتنا اس میں سہنے کی ہمت ہو۔ اللہ آغاز میں آزمائش جتنی سخت رکھتا ہے اس کا اجر اس سے بھی دگنا ہوتا ہے۔ وہ تمہیں صبر کی آخری انتہا تک آزماتا ہے، آزمائش کے کڑے سے کڑے میدان میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے، لیکن ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ کبھی کبھی وہ شدت سے مانگی جانے والی دعاؤں کو بھی آزماتا ہے، کہیں دیری کر کے تو کہیں سب کچھ ناممکن بنا کر۔ اور جانتے ہو کیوں؟
کیونکہ وہ اپنے بندوں کا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑنا چاہتا۔ بہت جلد اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ تمہاری وہ تکلیف جو تمہارے دل کو ہر وقت بے حال رکھتی ہے، تمہارے وجود کو کچیوں میں تقسیم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے تم سجدوں میں ٹوٹ کر روتے ہو، بہت جلد اللہ تمہارے سارے زخموں کو بھر دے گا۔ وہ بدلے گا تمہارے حالات بھی، تمہارے سسکتے ہوئے دن بھی اور تمہاری زندگی بھی۔ وہ ساری عمر غم کا موسم نہیں رہنے دیتا۔ وہ تو رحمان ہے، ایسا رحمان جو اگر آزمائش بھی لاتا ہے تو ہماری طاقت کے مطابق۔ وہ اپنے بندوں پر ہرگز ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ پائے۔ جس نے تمہیں اس آزمائش میں ڈالا ہے وہی تمہیں اس میں سے نکالے گا۔ تمہاری آنکھ بھلے ہی اس کو دیکھ نہ پائے، لیکن تمہارا وقت ہر لمحہ اس کی نظر میں ہو۔ قرآن میں آتا ہے، درخت کا کوئی ایسا پتا نہیں جس کے گرنے کا علم اسے نہ ہو۔ بس مانگتے رہنا اور صبر کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ دعائیں ناممکن چیزوں کے لیے ہی تو ہوتی ہے، ایسی چیزیں جو تمہاری پہنچ سے باہر ہے، ایسی چیزیں جو تمہارے مقدر نے تم سے چھین لی ہے، ایسی چیزیں جن کے ملنے کی تمہیں کہیں سے بھی کوئی امید نظر نہیں آتی، ایسی چیزیں جن کے ہونے کا تم خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے، ایسی چیزیں جنہیں ماننے سے تمہاری عقل انکار کر دے، ایسی چیزیں جن کے رونما ہونے کی تمہیں احساس تک نہ ہو، ایسی چیزیں جن کو دیکھ کر تمہاری عقل دنگ رہ جائے، ایسی چیزیں جنہیں نہ کبھی کسی نے دیکھا ہو اور نہ کبھی سنا ہو، ایسی چیزیں جو تم سوچتے ہو کہ کبھی حقیقت نہیں بن سکتی۔ دعائیں وہ معجزہ ہیں جنہیں تمہارا نصیب بھی نہیں روک سکتا۔ دوستوں، درد کتنا بھی ہو، اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ تیری قدرت کو میں سمجھوں، میری اوقات نہیں یا رب، مجھے سب کچھ عطا کرنا، بس ایک گمراہ نہ کرنا۔ الہی کن فرما دو کہ دل اب تھک چکا ہے، اور کیا پتہ اللہ کی محبت پانے کے لیے تمہیں ٹوٹنا پڑے، اور کیا پتہ تمہارا ٹوٹنا ہی تمہارا مقدر بدل دے، اور کیا پتہ تمہاری زندگی میں ہونے والا کوئی معجزہ تمہاری دعا کا منتظر ہو، اور کیا پتہ تمہاری ایک دعا تمہاری زندگی کے اوراق پلٹ دے۔ اور جو مشکل تم پر آن پڑی ہے، اس مشکل کے بعد اللہ نے تمہارا وقت یقیناً بدلنا ہو، اور ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا ایک خالی پتا وہ تمہاری چاہت سے بھرنا چاہتا ہو۔ دعا کے ہزار معنی ہیں، دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اب اس بات سے بہت سے لوگ اختلاف کریں گے اور کہیں گے کہ دعا ہمیشہ قبول نہیں ہوتی۔ یہاں الفاظ کا نہیں، یقین کا فرق ہے۔ ہماری ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ذریعے ہمیشہ مختلف ہوتے ہیں۔ دعا صرف کسی چیز کے ملنے کو نہیں کہتے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہماری دعا ہمیں بڑی تکلیف سے بچا لیتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ دعائیں بہت دیر کے بعد ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ دعائیں ہم مانگتے بھی نہیں، لیکن ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے۔ جانتے ہو، اللہ کبھی بھی ہماری دعائیں رد نہیں کرتا، بس اسے کچھ دعائیں اتنی پیاری لگتی ہیں، اتنی پسند آ جاتی ہے کہ وہ انہیں اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیتا ہے۔ اور مجھے تو اس دعا کی قبولیت سے غرض ہی نہیں جو وہ اپنے پاس سنبھال کے رکھ لے، کیونکہ وہ جس چیز کو سنبھال کے رکھ لیتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی لیے بس دعائیں مانگتے رہو اور اس پر یقین رکھو۔ دعائیں ہماری زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس دنیا میں اگر کوئی طاقتور چیز ہے تو وہ دعا ہے۔